جی السلام علیکم۔ 2-3 دن سے ایک مسئلہ بہت ہی بڑا ٹرینڈنگ میں آ رہا تھا کہ ایک بہت ہی انوسینٹ عظمیٰ خان اور بہت ہی ظالم اپنا کیا نام ہے ملک ریاض صاحب کی بیٹیاں۔ تو میں نے کہا چلو سن لیتے ہیں، دونوں طرف سے سنتا رہا ہوں، میں نے کہا دیکھو کہ اس کا حل کیا نکلتا ہے۔ تو آج میں نے کہا تھوڑا سا اس پہ بولا جائے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بیچاری عظمیٰ خان نے کیا ہی کیا کیا، اس کا کیا جرم ہے۔ وہ بیچاری اتنی محنت سے صوم و صلات کی پابند، رمضان کے اس نے روزے رکھے ہیں، اس کے بعد وہ اعتکاف میں بیٹھی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھی ہے تو کتنی مشکل سے اس کی بہن نے ڈیٹ پلان کی ہے اور اس کا چاند اس کو لا کے دیا، نوک کیا دروازوں سے، کہا کہ آ جاؤ بھائی اعتکاف میں، آپ کی ساری عبادتیں پوری ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں گھر میں چاند عثمان کے نام پہ وہ بھیج دیا ہے، خود چل کے آ کے ڈیٹ پلان کرو، ڈیٹ مارو۔ اس میں عظمیٰ بیچاری کا کتنی مظلوم ہے، اور ہماری کتنی کمیونٹی ہے، وقار زکا ہے، وہ ایک بریسٹر ہے حسان خان، وہ بیچارہ کچھ کمیونٹی اس مظلوم کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو آپ لوگ بھی آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ دیکھیں ایک مظلوم کے ساتھ کتنا ظلم ہے کہ اس نے اعتکاف میں بیٹھی ہے، اعتکاف میں بیٹھ کے اللہ سے رو رو کے عثمان مانگا ہے، اور اگر عثمان سے مل ہی گیا تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ جناب عین موقع پہ جب ان کی ملاقات ہو رہی ہے اور وہ بیچارے اتنی محنت سے ڈیٹ پلان کر کے بیٹھے ہیں، تو اوپر سے آ کے اس نے کتنی ظالم ہے اپنا کیا نام ہے ملک صاحب کی بیٹی کہ اس نے آ کے اسے ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیا۔ میں تو اب یہی کہوں گا کہ آپ اتنی مظلوم لڑکی کا جو کہ ڈیٹ پلان کرتے اور ڈیٹ مارتے ہوئے پکڑی گئی ہے اس کا ساتھ دیں، کیونکہ وہ بہت مظلوم ہے، رو رو کے دعائیاں کر رہی ہے۔ آج آپ اس کا ساتھ دیں گے تو کل خدا نخواستہ آپ کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یا اس کا کوئی شوہر ڈیٹ مارتے ہوئے پکڑا جائے گا تو کل لوگ بھی عدلے کا بدلہ دیتے ہوئے آپ کا ساتھ دیں گے۔ اچھا یہ تو ہوگی مگرمچھ کے آنسوں کی جو انتہائی مظلوم عظمیٰ خان بہا رہی ہے، وہ اور اعتکاف کے بعد کے ڈیٹ کی بات۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی بنیاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس پاکستان میں کتنی یہ مظلوم عورت اوپنلی کہہ رہی ہے کہ میرے ریلیشنز ہیں، 2 to 3 ایئر سے میرا ریلیشن چل رہا ہے۔ اور بھائی یہ ریلیشن ہم یورپ میں مغرب میں سنا کرتے تھے کہ ان کے ریلیشنز ہوتے ہیں، ریلیشن چلتے ہیں، 10 سال بعد میں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے شادی کرنی یا نہیں کرنی۔ اب دیکھیں اس مظلوم عورت کے ساتھ پوری کمیونٹی، پوری ایکٹر کمیونٹی کٹھی ہو گئی ہے، جی بڑا ظلم ہو گیا۔ بھائی اس کمیونٹی کے لیے یہ ریلیشنز معمولی کام ہوگا، لیکن باقی کمیونٹی جو ایکٹر کمیونٹی سے ہٹ کے ہے، نارمل لوگ میرے جیسے، ان کے لیے یہ چیز نارمل نہیں ہے کہ ایک شادی شدہ عورت جس کی 13 سال ہو گئے شادی کو، جس کا 11 سال کا بچہ ہے، اور جو اس مظلوم عورت کو 4 دفعہ وارننگ دے چکی کہ خدا کے لیے میرا گھر چل لینے دو، اس کو وہ چوتھی دفعہ اگر یہ ایکشن لیتی ہے تو لوگوں کو وہ ایکشن نظر آ رہا ہے، اس کا ظلم نظر آ رہا ہے، اور یہ جو بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی ڈاکومنٹس، بغیر کسی ریلیشنز کے ریڈ ہینڈڈ پکڑی گئی ہے، موقع سے پکڑی گئی ہے، بجائے اس کے کہ یہ شرمندہ ہوں، اس سے معافی مانگے، ہٹ جائیں، اور یہ اس کو مظلوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں وہ جو حسان نیازی صاحب ہیں، بریسٹر حسان نیازی جو اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، اور وقار صاحب، وقار زکا، ان لوگوں نے، حسان صاحب نے اوپنلی کہا کہ یہی تو نیا پاکستان ہے، اس نئے پاکستان میں ایسا مطلب یہ نیا پاکستان، آپ پی ٹی آئی کو بدنام کر رہے ہیں، ہم نے بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس نئے پاکستان میں اب یہ ہوگا کہ جائز ریلیشنز والے کو نیچا دکھانے کے لیے ناجائز تعلقات جنہوں نے استوار کیے ہوئے ہیں اور جو بنے ہوئے گھروں کو خراب کر رہے ہیں اور ایکسٹرا میریٹل افیئرس چلا رہے ہیں اور ریلیشنز رکھ رہے ہیں، اوپنلی آ کے میڈیا پہ بیان کر رہے ہیں، آپ ان کو سپورٹ کیا جائے گا؟ یعنی یہ اس بات کو جو ہمارے ناقدین تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ اس طرح کے نئے پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں ہوں گی جیسے میرا جسم میری، جناب یہ میرا جسم میری مرضی کی ہی ایک کڑی ہے، اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے عورت کو کہ وہ کہہ رہی ہے میرا ریلیشنز ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ اس طرح کے جو برسٹر ہیں اپنی سستی شہرت کے لیے، اور ان کے کوئی پرانے میں نے سنا ہے کہ ملک صاحب کے ساتھ کوئی اختلافات ہیں، اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کریں گے۔ اب میں حسان نیازی صاحب کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نے نئے پاکستان کا ذکر کر دیا ہے تو جناب وہ جو گارڈز کو لے کے، میں بھی اس کے آپ کے ساتھ ہوں، گارڈز کو لانا، کسی بھی پرائیویسی کو وائلیٹ کرنا وہ بالکل جرم بنتا ہے۔ آپ گارڈز پہ جو دفعات بنتی ہیں وہ لگوائیں، جو اس کی بیٹیوں نے اس پہ آ کے تشدد کر کے سوشل میڈیا پہ وائرل کی وہ جو دفعات بنتی وہ بھی بنائیں، لیکن جناب آپ اپنی موکلہ کا جو آپ کی کلائنٹ ہے اس پہ جو دفعات بنتی ہیں پچھلے 2 سال سے
جو زنا کے مرتکب ہو رہی ہے، زنا کی جو دفعات ہوتی ہے جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حساب سے، اسلام کے حساب سے سنسار بنتا ہے، وہ بھی دفعات لگائیں. پھر میں آپ کو مانوں گا وقار زکا اور حسان خان نیازی صاحب کہ آپ واقعی نئے پاکستان میں نئے پاکستان کے حساب سے چل رہے ہیں. اور آخر میں ملک ریاض صاحب کے ناقدین سے صرف اتنا ہی کہوں گا، بلکہ پوری عوام جو بندہ دیکھ رہا ہے اس کو یہی کہوں گا کہ چند سال پہلے تک یہی ملک ریاض صاحب جب آپ کی 50 کلومیٹر کی روڈ بناتے تھے کراچی میں، جب دنیا کی تیسری بڑی مسجد کراچی میں اور لاہور میں چوتھی بڑی مسجد بنواتے تھے، جب مظفر گڑھ میں سیلاب زدگان کو لاکھوں کروڑوں کی امداد دیتے تھے، جب کشمیر میں اور یہ شمالی علاقہ جات میں پچھلے سالوں میں جب زلزلہ وغیرہ آیا تو کروڑوں اربوں روپے کی ایک ہی دن میں امداد دیتے تھے، تو لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، لوگ ان کو اپنا مسیحا کہتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ انسان ہے ہی نہیں، فرشتہ ہے. پتہ نہیں یار کیا انسان پہ برا وقت آ نہ جائے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی جرم سے آج اس پہ تھوڑا سا برا وقت آیا تو ہر للو پنجو جس کو گھر میں دوسری دفعہ دال بھی نہیں ملتی وہ بھی ملک ریاض پہ انگلی اٹھا رہا ہے. اچھا فائنلی میں یہ کہوں گا کہ بون آف کنٹینشن جسے کہتے ہیں عثمان صاحب، ملک صاحب ہیں یا مجھے نہیں پتا کون ہے، جو عثمان صاحب ہیں جو 13 سال سے اس کے ساتھ چل رہے تھے اور اس کو بھی چیٹ کر رہے تھے، وہ بیچاری ذلت و خواری لیتی ہوئی لندن پہنچ گئی اور یہ پریس کانفرنس کر کے رو کے اس کے آنسو بھی ختم ہو گئے. کسی نے ویسے حسان خان نیازی صاحب نے بھی ذکر نہیں کیا، وقار زکا نے بھی، اور کسی یوٹیوبر نے کسی بھی سوشل میڈیا پہ اس کا نام ہی نہیں. اور بھائی وہ کدھر ہے؟ اصل جو فساد کی جڑ ہے وہ کدھر ہے؟ آخر میں یہی کہوں گا کہ مجھے نہ تو عظما خان سے کچھ لینا دینا، نہ میں اس کو جانتا ہوں، نہ ملک ریاض سے اور ملک ریاض کی بیٹی سے لینا دینا. یہ ایک سوشل ایشو تھا، اس کا امپیکٹ پورے معاشرے پہ پڑنا ہے. اگر آج آپ عظما خان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو مطلب آپ ایکسٹرا میرٹل اسٹیٹ جو افیئر ہوتا ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایکسٹرا ریلیشنز کو جو کہ انلیگل ہوتا ہے، ناجائز تعلقات کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ دیوار پھلانگنے والے کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ طاقت والے کو سپورٹ کر رہے ہیں. دونوں صورتوں میں بیلنس سپورٹ کرنا ہے اور سوچ سمجھ کے کرنا ہے. یہ ایک نارمل واقعہ نہیں ہے، یہ اپنے اثرات چھوڑے گا.